اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، صالحین کی سنگت اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر انسان کی فطرت کو جاننے والا ہے۔ مالک بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ لوگ اصل قبول کریں گے، تو فرما دیا گیا کہ اچھی صحبتیں دیکھ کر اختیار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کبھی بھی صحبت نہیں اختیار کرنی مگر پرہیزگار آدمی کی، اور کھانے پہ جب بھی دعوت دینی ہے کسی متقی آدمی کو دعوت دینی، کامل مومن کی صحبت میں بیٹھنا اور پرہیزگاروں کو اپنے گھر دعوت دینا۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بہت پیسوں کی ریل پیل ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا کے اس گھر کو اگر حسرت کی نظر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے پاس یہ آسانیاں کیوں میسر نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کمزوری آئے گی۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس بڑی روشنیاں ہیں، جس طرح کا آج کل ہمارا ماحول ہے، تصویریں ہی تصویریں، شہرت ہی شہرت، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے بھی بعض اوقات یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو خاص خلوص والی، تنہائی والی، محبت والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ ہر وقت نہیں جی چاہتا انسان کا تصویروں کی دنیا میں رہنے کو، ابھی ابھی اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ویسے بھی تو آئے نا، ویسے بھی تو بیٹھے نا، کوئی چند گھڑیاں ویسے بھی تو گزارے نا، کوئی خلوص کا اور رشتہ بھی تو ہو نا انسان کا۔ آپ کسی بھی شخص کی صحبت اختیار کریں گے، کسی دنیا دار کی، مالدار کی، وڈیرے کی، آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آپ کا اس طرح کا ذہن بنا دیں گے کہ آپ کی سوچیں یہ بن جائیں گی کہ کسی طریقے سے مجھے قوت کٹھی کرنی چاہیے، وہ جائز طریقے سے معاذ اللہ ہو یا ناجائز طریقے سے، لیکن لوگ کسی بھی طریقے سے طاقتور ہونا چاہیں گے، معاذ اللہ تعالیٰ غنڈہ گردی پہ اتر آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے، طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحبت اس شخص کی آپ کو ملے نا جس کے پاس اگرچہ ایک ٹائم کا کھانا ہے پر اس کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا شکر جاری ہے، تو آپ کے لہجے سے سارے شکوے دور ہو جائیں گے، طبیعت سے ساری بے قراریاں دور ہو جائیں گی، بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کے اندر دین کی طلب آئے، دین کا شوق آئے، مزاج اور طبیعت دین پر عمل کرنے کو چاہے گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم صالحین کی صحبت نہیں تلاش کرتے، دنیا داروں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری جیبوں میں مختلف عہدے داروں کے، مختلف قسم کے طاقت رکھنے والے لوگوں کے ہماری جیبوں میں کارڈ ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ بہت سارے لوگوں کو چائے پلا لی ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا لیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میری تعلقات بن گئے ہیں، تو میں ایک پاورفل آدمی ہوں۔ یقین کرنا دنیا میں پاورفل وہ ہوتا ہے جسے سجدہ کر کے رب کو منانا آتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے جسے لمبی دعا مانگنی آتی ہے، جسے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑنا آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت یہ اکثیر ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں، صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کے پاس کچھ وقت گزارے، جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجارو تگڑی ہو، بتاؤ، تصویریں زیادہ آتی ہوں، جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو، سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی۔ آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب، حد ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس طرح کی کیفیت ہو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا۔ کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، وہ والے شہزادے نہیں۔ داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا، پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے، اور پھر جم کے دینا ہے، پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ بھائیو، ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا۔ اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہیں نا، بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی یہ ان کا رواج ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی۔ اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں سہی، تانے سنے۔ کوئی بھی شخص کوئی دین کا کام کرنے نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید دولت کے لیے لگا ہوا ہے، شاید مال کے لیے لگا ہوا ہے، تو کئی دفعہ اپنے بھی بدگمان ہوتے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ساری تکلیفیں، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، اور آج تک لوگ بول رہے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں بہت بڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، اتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ تو بھائیو یاد رکھنا، بڑی مشقت سے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ صوفیاء کے اندر ایک پوری جماعت ہے جو ملامتی کہلاتی ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچا درویش جو ہوتا ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا کوئی بڑے لمبے چوڑے تعلقات بنے اور کیمروں میں رہے اور آنا جانا رہے، وہ تو بچتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ یہ میں آتا ہوں نا محفل میں، مجالس میں، لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تو میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں
اس لیے کہ کمزور گناہگار سیاکار آدمی اپنے اعمال کا تو پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں نے، تو ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خواہش نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، مہربانی فرمانا ہماری خطائیں معاف کر دینا، یہ ہم نے نہیں کہا، ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں۔ اللہ کے بندے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ملامتی گروہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ بھاگیں، جان چھڑاتے ہیں۔ ان کا شوق نہیں ہے لمبی چوڑی پیری مریدی کا، ان کا شوق نہیں ہے بہت زیادہ مشہور ہونے کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک ہو۔